اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بیمار شہزادی کو اچانک صفائی پسندی کا خط ہو گیا تھا۔ شاہی محل میں کسی کنیز کا ہاتھ غلطی سے شہزادی کے ہاتھ سے چھو جاتا تو وہ اپنے ہاتھوں کو گھنٹوں دھوتی رہتی تھی۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو میرے دوستو، شہزادی کو اچانک صفائی پسندی کا خفت ہو گیا۔ شاہی محل میں کسی کنیز کا ہاتھ غلطی سے شہزادی کے ہاتھ سے چھو جاتا تو وہ اپنے ہاتھوں کو گھنٹوں دھوتی رہتی تھی۔ کھانے پینے کے صاف برتن شہزادی اپنے سامنے دوبارہ صاف پانی سے دھلواتی تھی۔ کھانا بھی بہت کم کھانے لگی، جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ بادشاہ کو اس کی بہت فکر تھی۔ اس نے شاہی حکیموں سے شہزادی کا بہت علاج کرایا، مگر کوئی بھی حکیم شہزادی کا مرض نہ سمجھ سکا۔ بادشاہ نے شاہی حکیموں سے مایوس ہو کر اعلان کرا دیا کہ جو شہزادی کا علاج کر کے تندرست کر دے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ کئی حکیم آئے مگر وہ شہزادی کے علاج میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک دن ایک بوڑھا حکیم دربار میں حاضر ہوا اور اس نے شہزادی کے علاج کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ حکیم صاحب نے سب سے پہلے وہ نسخے مانگے جن کی مدد سے دوائیاں تیار کر کے اس سے پہلے کھلائی گئی تھی۔ وہ نسخے دیکھنے کے بعد حکیم صاحب نے شہزادی کے شاہی محل میں معمولات کے بارے میں تفصیل سے پوچھا اور انہیں ایک کاغذ پر درج کر لیا۔ حکیم صاحب نے شہزادی کا طبی معائنہ کرایا اور پھر بادشاہ سے کہا کہ شہزادی کا علاج ہو جائے گا۔ میں جو طریقہ اختیار کروں گا مجھے اس کی آزادی ہوگی۔ بادشاہ نے حامی بھر لی۔ حکیم صاحب کے حکم پر شہزادی کو ایک کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ دیے گئے۔ کمرے میں بادشاہ اور ملکہ کے علاوہ ایک کنیز بھی موجود تھی۔ وہ حیرت سے حکیم صاحب کو دیکھ رہی تھی کہ یہ شہزادی کا علاج کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے۔ وہ دوسرے حکیموں سے مایوس نہ ہوئے ہوتے تو اس حکیم کو رخصت کر دیتے۔ حکیم صاحب نے دہی منگوا کر اس میں بیسن ملا کر امیزہ بنایا اور شہزادی کے چہرے پر لگانے کا حکم دیا۔ میں جب تک اس امیزے کو چہرے سے اتارنے کا نہ کہوں مت اتارنا۔ حکیم صاحب نے یہ حکم جاری کر دیا تھا۔ یہ امیزہ جیسے ہی شہزادی کے چہرے پر لگایا گیا، شہزادی نے بے اختیار چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حکیم نے ایک گلاس پانی منگوایا اور اس میں سے 2 گھونٹ بادشاہ سلامت کو پینے کو دیا۔ اس کے بعد قریب کھڑی کنیز کو اس میں سے 2 گھونٹ پینے کو کہا۔ پھر حکیم صاحب نے بچا ہوا مشروب شہزادی کو پلانا چاہا۔ شہزادی نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ حکیم صاحب شہزادی کو زبردستی وہ پانی پلانے لگے۔ شہزادی نے انکار کیا، سر ہلاتی رہی، لاکھ کوشش کی کہ وہ پانی نہ پیے، لیکن تھوڑا سا پانی اسے پینا ہی پڑا۔ پانی پیتے ہی شہزادی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں اب تو مر جاؤں گی، اب میں مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ شہزادی کی رسیاں کھول کر اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ جب تک شہزادی خود بیدار نہ ہو کوئی اسے نہ جگائے۔ شہزادی جب نیند سے بیدار ہوئی تو وہ خود کو تندرست محسوس کر کے حیران رہ گئی۔ اب حکیم صاحب روزانہ شہزادی کو مختلف دوائیں کھلاتے تاکہ اس کی طاقت بحال ہو جائے۔ 2 ہفتے گزر گئے، شہزادی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ حیران تھے کہ بادشاہ کے پوچھنے پر حکیم صاحب نے بتایا کہ شہزادی صاحبہ کو کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی۔ شہزادی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ذرا سی بے احتیاطی سے بھی وہ بیمار ہو جائیں گے، اس لیے یہ صفائی کا بھرپور خیال رکھتی تھی۔ حد یہ کہ کسی سہیلی یا کنیز کا ہاتھ لگنے پر شہزادی صاحبہ خوف زدہ ہو جاتی اور گھنٹوں اپنے ہاتھ دھوتی کہ ان کے ہاتھ پر جو گندگی لگ گئی ہے اسے صاف کرنا ہے، ورنہ یہ چیز انہیں مار ڈالے گی۔ نفاست پسندی کے سبب یہ ذہنی الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے شہزادی صاحبہ کو زبانی طور پر سمجھایا کہ صفائی اچھی بات ہے، لیکن حد سے زیادہ نفاست پسندی نقصان دہ ہے، اور یہ بات میں نے شہزادی کو سمجھانے میں کافی حد تک کامیاب ہو رہا ہوں۔ میں نے شہزادی صاحبہ کو ایسی دوا بھی دی ہے جس سے انہیں تیز بھوک لگے گی اور وہ کھانا کھانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اب شہزادی ذہنی طور پر صحت مند ہو گئی تھی۔ ہاتھ چھونے پر اب یہ اپنے ہاتھ نہیں دھوتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ
حکیم صاحب کے طریقے علاج پر بہت خوش ہوئے، اس لیے انہوں نے حکیم صاحب کو مالا مال کر دیا اور شاہی حکیموں میں انہیں شامل کر لیا۔ میرے دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی کہانی جو کہ ایک حکیم اور ایک شہزادی کے متعلق ہم نے آپ کو بتائی، امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آیا تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔